وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 26 سورہ بقرہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نہیں جھجکتا، ان یضرب، کہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، بعودۃ، مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر، فَأَمَّا الَّذِينَ، سو جو لوگ، آمنوا، ایمان لا چکے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ وہ مثال ٹھیک ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن جو لوگ، کفروا، کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مثلا، اس مثال سے، یضل، گمراہ کرتا ہے، بہ، اس سے، کثیرا ویہدی، بہتوں کو اور ہدایت کرتا ہے، بہ، اس سے، کثیرا، بہت سے لوگوں کو، وما یضل، اور نہیں گمراہ کرتا، بہ، اس سے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ اس بات سے نہیں جھجکتا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا مقصود ہے، نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادات صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنیٰ شے سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن گمراہ تو وہ صرف نافرمانوں کو ہی کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک تغابی، وہ یہ ہے کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہا۔ دوسرا انحماقہ،
کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا، جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے دو درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے۔ لیکن اس آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ اس آیت سے فاسقین کا ذکر شروع ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو اس درجے پر پائے، اور اگر پائے تو اصلاح کرنا ہم سب کے ہاتھ میں ابھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل والا بنا دے، آمین۔